وفاؤں کے تعاقب میں دشت جنون سے اٹھنے والی صدا بصحرا۔ عزیز ساتھیو، ایک انشا نما پیش خدمت ہے جس کا عنوان ہے ایک فارمولہ، صبر جبر کی حد تک، یا جبر صبر کی حد تک۔ عزیز ساتھیو، خالق کائنات نے انسان کو راحتوں کی بجائے آزمائشوں میں پیدا کیا ہے۔ سورہ بلد میں ارشاد ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے۔ انسان پیدائش سے لے کر موت تک ناموافقات کو موافق کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور اپنی زندگی کی ناہمواریوں کو اپنی دانش کے مطابق ہموار کر کے خوش نصیب بننے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی خوشی کبھی غم کی اس چکر میں ہر دکھ ایک نیا تجربہ اور ہر سکھ ایک نئی توانائی عطا کرتا ہے۔ زندگی کے نبض شناس جانتے ہیں کہ زندگی کے دکھ اور سکھ کوئی دو الگ الگ یا متضاد چیزیں نہیں، بلکہ ایک ہی حقیقت کے دو پرتو ہیں۔ جو لوگ زندگی کے دکھوں کو تخلیقی سانچے میں ڈھال کر انہیں تعمیر پر آمادہ کرنے کا ہنر جانتے ہیں، وہ مستقل خوش نصیب بن جاتے ہیں، ورنہ مایوسی میں ہر دکھ ایک نئے دکھ کو جنم دے کر زندگی کو ناموافقات کا ایک تسلسل اور عدم توازن کا ایک نمونہ بناتے ہیں، جو بدنصیبی ہی کہلائی جا سکتی ہے، اور آخر کار زندگی ایک فریاد کے سوا کچھ بھی نہیں رہتی۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو زندگی کے دکھوں سے توانائی حاصل کر سکتے ہیں، اور بدنصیب ہے وہ جو ماتم پر اکتفا کر کے زندگی سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ عزیز ساتھیو، گزشتہ اور موجودہ سال کو اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو اجتماعی اور انفرادی زندگی میں ناموافقات کا ایک طویل سلسلہ نظر آتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے قدرت اس دیش سے اپنی تمام تر نعمتیں چھین لینے پر تل گئی ہے، جیسے گزشتہ سال ہمیں راس نہیں آیا، جیسے تمہیں نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے، یا بألفاظ دیگر ایسا ہو نہیں سکتا۔ مجھے یقین ہے کہ فطرت ایک زبردست توازن کے اصولوں پر کام کر رہی ہے۔ اس میں اگر ایک طرف تخریب کا عمل جاری ہوتا ہے تو دوسری طرف تعمیر کا منصوبہ روبہ عمل ہوتا ہے۔ اگر ایک طرف چند تخریبی قوتیں بگاڑ پر آمادہ ہوں تو دوسری طرف قدرت کے اندھے کے ہاتھ تعمیر کے لیے برسر پیکار ہوتے ہیں۔ گویا زندگی ایک طرح سے جنگ بدر ہے، 1000 بھی لڑتے ہیں اور 313 بھی، بس افکار الگ اور زاویہ نگاہ مختلف ہے۔ میرے عزیز دوستو، ذرا سی دیر میں حماقتوں اور صداقتوں کے راستے الگ ہو جائیں گے اور زندگی کا کارواں پھر سے اسی رفتار کے ساتھ چل پڑے گا۔ ایک ذرا صبر کہ اب جبر کے دن توڑے ہیں۔ عزیز ساتھیو، کسی معاشرے میں جس قدر بے حس افراد کا اضافہ ہوتا ہے، حساس لوگوں کا بوجھ اتنا ہی بڑھ جاتا ہے۔ حماقتوں کا جتنا زور ہوتا ہے، صداقتوں کی اتنی ہی ضرورت ہوتی ہے۔ بے ترتیبی جتنی عام ہوتی ہے، ترتیب کی بات اتنی ہی لازمی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو حساس اور باشعور افراد میں شمار کرتے ہیں، اپنے آپ کو مخلص اور انسان دوست سمجھتے ہیں، تو ایک قدم آگے بڑھ کر اس کا اظہار اللہ کی دی ہوئی صلاحیت اور اس کی عطا کی گئی قوت سے بھی کریں، چاہے وہ دولت ہو، عہدہ ہو، مقام و مرتبہ ہو، اختیار اور ذمہ داری ہو، الفاظ اور آواز ہو، یا محبت کا کوئی جذبہ۔ اپنا قبلہ
اور قبیلہ واضح کر دے، اور غمزدہ ہونے کی بجائے اپنے کام میں دلسوزی بڑھائیں تاکہ مارکہ زیست کے لطف کو سمجھ کر جی سکو، ورنہ دوسری طرف تخریبی قوتیں پورے جوش سے روبہ عمل ہیں، اور لمحہ بلمحہ بے بس عوام اور اس ملت کے مٹنے کے آثار واضح سے واضح تر ہو رہے ہیں۔ اب فلسفہ اور فارمولہ جو بھی اپنانا ہے، صبر جبر کی حد تک یا جبر صبر کی حد تک، لیکن بہرحال عمل کی دنیا میں اترنا ہے، اور چلتا ہے چلنے دو کی بجائے اپنی واضح نصب العین کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لانی ہیں۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ بہت شکریہ۔